بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک طرف تحریک انصاف عمران خان کی ہدایات کے مطابق سول نافرمانی تحریک کی حکمت عملی تیار کر رہی ہے، دوسری طرف عمران خان کے مختلف کیسز اس وقت مختلف عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں۔ اتنے زیادہ یہ کیسز ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے، لیکن یہ مختلف عدالتوں کے اندر روز کوئی نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے، لیکن عمران خان نے ایسے کڑاکے نکالے ہیں کہ جو جج صاحب ہیں ان کے بھی 14 طبق روشن ہوئے ہیں۔ یہ وہ عام سماعت ہے جس کو اس طریقے سے رپورٹ نہیں کیا گیا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ ایک تو سماعت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی دو خبریں میں نے آپ کے سامنے اور رکھنی ہے۔ خفیہ ایجنسیوں کی پاکستان کی سیاست کے اندر جو مداخلت ہے، ہمیشہ اس پر بات ہوتی ہے، اور ایک پولیٹیکل ونگ ISI کے اندر جو ہے اس کا بھی بڑا عرصہ چرچا رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ پاکستان کے اندر دوبارہ اس پر بڑی عام سماعت ہوئی ہے، اور حکومت کو جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور آج جو ہے وہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، کل کرپشن کے خلاف عالمی دن تھا، اور آج جو شہباز شریف نے پیغام دیا ہے انہوں نے کل کی کسر بھی نکال دی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ چونکہ شہباز شریف یا نون لیگ کی حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ شاید شرمندہ نہ ہوں، لیکن ان کے بیان سے پاکستانی قوم تو کم از کم جو ہے وہ شرمندہ اس کو ہونا چاہیے، چونکہ جو کچھ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے بعد بھی یہ رسمی بیانات جاری کرنا کتنا بڑا تماشا ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اس چینل پر جو فائر وال لگائی گئی ہے اس کو توڑنے کے اندر مدد کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اچھا، اب اس کے اندر شہباز شریف نے کہا ہے کہ 1948 میں اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی منشور کو اپنانے کے بعد ہر برس 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن اقوام عالم کو یاد دلاتا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور اقدار کے تحفظ کی پاسداری کریں۔ تاہم یہاں میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کے اعلامیوں کو اپنانے سے بہت پہلے ہمارے مقدس مذہب اسلام نے انسانی اقدار و حقوق کے اصولوں پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس سال انسانی حقوق کے عالمی دن کا موضوع ہمارے حقوق ہمارا مستقبل۔ ابھی ہماری روزمرہ کی زندگی میں انسانی حقوق کی اہمیت اور مطابقت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت اطمینان بخش ہے کہ پاکستان کی جانب سے انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کی گئی قانون سازی، پالیسی اور اقدامات کو عالمی طور پر سراہا گیا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ یعنی پچھلے 2-2.5 سال سے لوگوں کے گھروں کے اوپر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، بچوں خواتین کو ہراساں کرنا، جس کو چاہ اٹھا لیا، غائب کر لیا، مسنگ پرسن بنا دیا، اور کچھ پر ایسے کیسز بنا دیے، اور وہ جو ہے وہ کاروبار بند، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، اور میڈیا پر قدغن، ڈیجیٹل میڈیا پر قدغن، الیکٹرانک میڈیا جو ہے بس اس کو اشتہارات دے دیں، اس کے بعد جو مرضی ہے بیانیہ بنائے۔ لیکن پھر بھی انسانی حقوق میں پاکستان کو جی سراہا گیا ہے، کمال ہے۔ حکومت پاکستان نے انسانی حقوق کے تحفظ کی قانون سازی کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ بھائی کیا فائدہ ایسی قانون سازیوں کا جس پہ عمل درآمد کوئی نہیں آپ نے کرنا؟ اچھا، خواتین، بچے، بزرگ شہری، ٹرانسجینڈر افراد، اقلیتوں اور معذور افراد کے بنیادی حقوق جو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8 اور 28 میں درج ہیں، یعنی 8 سے 28 تک، اس میں پاکستان نے کمال کر دکھایا ہے۔ انسانی حقوق کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود مختار قومی کمیشن برائے انسانی حقوق، قومی کمیشن برائے اسٹیٹس آف ویمن اور قومی کمیشن برائے حقوق اطفال قائم کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ 2024 میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کو عالمی اتحاد برائے قومی انسانی حقوق کے اداروں نے اسٹیٹس NHRI کے طور پر تسلیم کیا، جو پیرس اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ پاکستان میں انسانی حقوق کو برقرار رکھنے میں کمیشن کی کوششوں کی عکاس ہے۔ جبکہ ہم انسانی حقوق کا عالمی دن منا رہے ہیں تو ہمیں فلسطین اور آگے کشمیر کا ذکر ہے۔ حکومت پاکستان بڑی زبردست اس کا تحفظ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا بونڈا مذاق ہوتا ہے جب کوئی عالمی دن آتا ہے تو بنیادی طور پر تو جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اقوام متحدہ کا، اس کو دیکھ کے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنا احتساب کرنا ہوتا ہے ہر ملک کو۔ لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، لیکن شرمساری بھی عوام کو آنی ہے، چونکہ حکومت کو نہیں آنی کہ آپ جس طریقے سے جو پولیٹیکل وکٹمائز کرتے ہیں، پولیٹیکل جو ہے وہ جو لوگ آپ کے سیاسی مخالف ہیں
ان کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے بوگس مقدمات قائم کرنے ہیں، آزادی اظہار رائے پر آپ قدغن لگاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، چار دیواریوں کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور یہ دھندا پچھلے 2 سال سے عروج پر ہے، لیکن پھر بھی آج اس پر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا شہباز شریف اور ان کی حکومت کے لیے، لیکن بہرحال ڈھیٹ پن کی یہ جو ہے وہ انتہا ہے جو ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسرا جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ خفیہ اداروں کی جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر مداخلت ہے۔ ماضی کے اندر ایک خفیہ سیل ISI کے اندر مبینہ طور پر بنایا گیا، اور جو اصغر خان کیس ہے بنیادی طور پر اس کی آج یہ سماعت ہوئی ہے، اور اصغر خان کیس کے اندر جو ہے وہ خفیہ ایجنسیز نے مبینہ طور پر اس وقت کے سیاستدان نواز شریف اور مختلف لوگوں کو پیسہ بانٹا گیا تھا تاکہ بے نظیر حکومت جو ہے اس کے خلاف ان کو کامیاب کروایا جائے، اور یہ تاکہ بے نظیر کی حکومت تبدیل ہو تو اس کی جگہ پہ نواز شریف اور ان کی حواریوں کو لایا جائے۔ یہ ایک ایسی چارج شیٹ ہے پاکستان کی ایجنسیز کے لیے اور موجودہ شریف خاندان کے لیے، لیکن آپ دیکھیے آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی آج بھی نواز شریف خاندان ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کا بھائی ہے، ان کے بھتیجا صاحب ہیں، ان کے اولادیں باہر کام کرتی ہیں پاکستان میں، وہ صرف اقتدار کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ ہمارے ادارے آج بھی کمفرٹیبل ہیں۔ اب آج FIA کہا گیا، آئینی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، اور جو جج صاحب ہیں جسٹس امین الدین خان، جن کو دستخطی جج بعض لوگ قرار دیتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرنے سے کم وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ صرف دستخط ہی کر دیا کرتے تھے، اپنی رائے ان کی اپلائی کم ہی ہوتی تھی، لیکن اب وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں تو ان سے وہ امید تو کوئی نہیں کہ کسی کا کچھ بھلا ہو جانا ہے، لیکن بہرحال وہ کلین چٹ ضرور دیتے جائیں گے۔ ریمارکس کبھی کبھی وہ تازہ ترین ایسے دیتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس پہ جو ہے وہ ہنسی مذاق بنا رہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ FIA مطمئن کرے کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل بند ہوا یا نہیں۔ آئینی بینچ نے وزارت دفاع سے رپورٹ طلب کی ہے۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کیس کے فیصلے کے بعد سیل ختم ہونے اور FIA کی انکوائری میں رقم تقسیم کے شواہد نہ ملنے کا بتایا۔ تو آئینی بینچ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے۔ کیا سیاستدانوں میں رقم تقسیم جو ہوئی وہ ریکور کر لی گئی؟ جسٹس منوخیل نے کہا کہ اگر پہلے بیان حلفی نہیں لیا تو حساس اداروں کے سربراہان سے آج بھی بیان حلفی لے لیں۔ اچھا، یہ اگر جرت ہے تو لے لیں منوخیل صاحب، لیکن آپ نے ریمارکس دینے اور اس کے بعد جو ہے وہ شاید آپ اس طرح نہ کر سکیں۔ یہ تو آج بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ آئینی بینچ جس کے سربراہ عزت مآب وہ کہتے ہیں کہ کر رہے تھے، سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ آج بالآخر طلب کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں جی اس رپورٹ کا کیا بنتا ہے۔ باقی یہ جو اصغر خان کیس ہے اس کی کچھ تفصیلات میں کوشش کروں گا آج علیحدہ ویڈیو کے اندر کس سیاستدان کو کتنے پیسے بانٹے گئے اس پر ہم بات جو ہے وہ کریں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہے ان کے گزشتہ روز دو جو کیسز سے 190 ملین پاؤنڈ کیس جو القادر ٹرسٹ کیس ہے بنیادی طور پر، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جو کیس تھا وہ آپ کو علم ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس، اس کی سماعت ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو عمران خان نے جواب دیے، آپ کو علم ہے کہ 69 بلکہ 79 سوالات کیے گئے تھے کہ ان کے جواب عمران خان دیں، تو انہوں نے جو جواب جمع کروائے ہیں اس میں پورے سسٹم کو نہ صرف ننگا کر کے رکھ دیا بلکہ پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر جو تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں وہ ججز کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کیا ججز انصاف دے پائیں گے؟ یہ سب سے عام سوال ہے۔ اچھا، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اس طرح میڈیا کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے 14 طبق روشن کی ہے وہاں کے حکومت کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور اس جو جج ہیں ان کے لیے بھی۔ انہوں نے اب سزا ہو جزا ہو یہ باتیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان نے احتساب عدالت کو بتایا کہ انہیں اور ان کے خاندان کے افراد کو محض دباؤ ڈالنے اور سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے سزائیں سنائی گئیں، کیونکہ ان کی سیاسی جماعت سیاسی حریفوں کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی اور ہماری جماعت نے ان کے دور حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ 10 اپریل 2022 کو حکومت کی تبدیلی کے آپریشن کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی سازش کے نتیجے میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس، پولیس حکام، ضلع انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ساتھ میں لایا اور لندن پلان کی تکمیل کے لیے پاکستانی عوام کی خواہشات کے برخلاف کام شروع کر دیا۔ اب یہ آرمی چیف ان کو جو ہے وہ لائے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے نا وہ کی ہے انہوں نے۔ آگے وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا ہے یعنی کہ اسٹیبلش میری مقبولیت سے خوف زدہ ہے،
میں نے نظام کی تبدیلی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر ملک گیر پرامن تحریک شروع کی تو مجھ پر، میرے خاندان، میرے رشتہ داروں، میری پارٹی کے کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنا شروع کر دیے گئے اور نام نہاد جمہوریت پسندوں کے ذریعے فاشزم کے دور کا آغاز ہوا۔ لندن پلان کو آگے بڑھانے کے لیے، میری سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے 9 مئی، یہ سارا کچھ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو ہے وہ جواب جمع کروایا، جس نے میں سمجھتا ہوں اتنا یہ تفصیلی جواب ہے کہ جب ان کو کہا گیا جی وضاحت کریں یہ کیوں آپ کے خلاف کیس بنائے گئے، تو اس کے تحت انہوں نے یہ جوابات جمع کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا میری سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے 9 مئی 2023 کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، پارٹی ارکان کو مجبور کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، اغوا کیا گیا، غیر انسانی تشدد کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور خواتین کارکنوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا اور جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ نیب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیس ان کے خلاف کیوں بنا اور پروسیکیوشن کے گواہان نے ان کے خلاف کیوں بیان دیے، تو عمران خان نے اس کا جو جواب دیا وہ بڑا حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ کھڑے سیاسی لوگوں کو 9 مئی کے جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کے بعد جیلوں میں ڈالا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس میں کہا نیب حکام کی جانب سے ان پر اور ان کے اہلیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے میں جلد بازی کی گئی، مکمل کینوس کے بغیر ہم پر اگلے مقدمہ چلانا غیر منصفانہ، غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہے۔ پھر القادر یونیورسٹی ٹرسٹ نہ تو کوئی گھوسٹ پروجیکٹ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی غبن، اختیار کا غلط استعمال، ناجائز فائدہ یا معمولی نوعیت کا ذاتی فائدہ مجھے یا میری اہلیہ کو حاصل ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نیب کی CIT ٹیم نے اس پروجیکٹ کا دورہ کیا، اسے ممتاز فیکلٹی ممبران کے ذریعے کیمپس میں طلباء کو علم فراہم کرنے میں بہت زیادہ فعال پایا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ میں معاشرے کی بہتری کے لیے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں۔ شوکت خانم اسپتال، نمل یونیورسٹی اس کی 2 مثالیں ہیں۔ پھر اسی طرح شواہد ثابت کرتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ پاکستان کے شہریوں کی بہتری کے لیے دور دراز علاقوں، پسماندہ افراد کے لیے ایک عظیم مقصد کے طور پر بنایا گیا۔ اسی طرح پورا انہوں نے کہا میرے کسی عمل سے کوئی سرکاری یہ پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ پرویز خٹک ایک دہائی سے میری جماعت میں رہے، وزیر اعلیٰ رہے، وزیر دفاع رہے، اور پھر 9 مئی کے بعد ان سے بیان لیا گیا اور پھر وہ میری جماعت سے علیحدہ ہوئے، ان کو کلین چٹ دے دی گئی، ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بھی انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہے۔ تو ایک ایسا تفصیلی جواب جو پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر عمران خان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی قصوروار ٹھہرایا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، موجودہ حکومت کو بھی، نیب کو بھی، FIA کو بھی، تمام ادارے جس طرح ملی بھگت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس پہ مزید کوئی چیز وہ سمجھتے ہیں، کیا ان کی رائے ہے۔ یہ ساری بڑی عام ڈیٹیلز ہیں جس کو میڈیا نے اس طریقے سے رپورٹ نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں اتنا تفصیلی جواب ہے کہ جو انہوں نے دیا ہے، اور اب یہ ایک عدالتی تاریخ کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حصہ بن گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔